السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس. آج ہم چائنیز چاول بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک جو ہے ہم نے کڑاہی لینی ہے, اس میں 2 بڑے چمچے آئل کے ایڈ کرنے ہیں. ساتھ ساتھ ہم رائس بنائیں گے, اس کو ابالیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ چکن بھی تیار کریں گے. ٹھیک ہے. اور چکن کے لیے اس میں جو ویجیٹیبلس جائیں گی وہ ہے, یہ ہم نے شملہ مرچ لی ہے, بند گوبھی اور گاجر. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے 1 عدد بریسٹ پیس لیا, اور اس میں جائے گا لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہے دوسری طرف ہم نے جو چاول ہیں وہ رکھنے ہیں بوائل ہونے کے لیے, کیونکہ جو دونوں کام ہیں نا وہ ہم نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. ایک طرف چکن کا مکسچر تیار کریں گے اور دوسری طرف رائس کا, تاکہ کام جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے. اس کے بعد جب چاول اس میں ہم نے ڈال دیا ہے, اور اس کے بعد 1 جو چمچ ہے وہ ہم نے سرکے کا ایڈ کرنا ہے, اور 1 چمچ یا 2 چمچ جو ہے نا وہ نمک کے ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. 2 چمچ نمک کے ایڈ کر لیں. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر دینا ہے, اور بس اب یہ بوائل ہوتے رہیں گے. دوسری طرف جو ہے ہم نے اب جو ہے چکن کا مکسچر تیار کرنا ہے, تو تیل میں ہم نے نا لہسن کا پیسٹ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی دیر اس کے اندر ہوتا ہے فرائی, تو پھر ہم چکن ڈالیں گے, اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے. چلیں, یہ ہو چکا ہے. اور اب اس کے بعد ہم نے چکن ڈال دینا ہے اس کے اندر. چکن جو ہے وہ بریسٹ پیس ہے, 1 عدد لیا ہے بس اس کے اندر, اور چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کیوبس میں اس کی نا سلائس کر دی ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اس کی کر دی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کا, تاکہ کلر بھی چینج ہو جائے. اور اس کے اندر جو لہسن ڈالا اس کا یہ ہے کہ اس سے اس کی اسمیل نہیں آئے گی چکن کی, اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے. جب یہ ہو جائے گا فرائی, پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے. اس کا کلر بھی چینج ہو جائے, کچھ ہو چکے ہیں, اور مزید اس کو بھی کریں گے فرائی. یہ تقریباً ہو چکا ہے. اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کو. چلیں جی, یہ ہو چکا ہے چکن فرائی ہمارا. اور اس کے بعد ہم نے ہری مرچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. اس کو بھی اس کے اندر مکس کر کے, اور پھر ہم مسالے اس میں ایڈ کریں گے. چلیں, اب ہم نے جو ہے آدھی چمچ جو ہے وہ لینی ہے کالی مرچ کے پاؤڈر کی. کالی مرچ کا پاؤڈر اس کے اندر کیا ہے. ایک چمچ نمک ہی ڈال دیں. اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں. آدھے چمچ جو ہے گرم مسالہ جائے گا اس کے اندر, اور 1 کپ جو ہے پانی کا ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ایڈ کریں گے وہ ہے سویا سوس,
1 چمچ ایڈ کر دیں، اور ساتھ میں اس کے چلی سوس کا 1 چمچ، اور جو کیچپ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 چمچ، ٹھیک ہے، کیچپ کے 2 چمچ کیچپ، 1 چمچ سویا سوس اور 1 چمچ چلی سوس کا۔ اس کے ساتھ اب ہم گاجر اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے وہ ایڈ نہیں کرنی، شملہ مرچ اور بند گوبھی نہیں ابھی ایڈ کرنی، ابھی صرف گاجر ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کے اندر بوائل ہو جائے گی پھر ہم وہ ایڈ کریں گے۔ اب اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ اندر بوائل ہو جائے، اور چکن بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اچھے سے اس کے اندر فرائی ہو جائے۔ اوکے، اب اس کے بعد ہم نے بند کو بھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر، اور اس کے اوپر شملہ مرچ جو ہے وہ لمبی لمبی کر کے کاٹ لیں، وہ ایڈ کر دیں۔ تقریباً اس کو 5 منٹ کے لیے اور بھون لیں۔ دوسری طرف ہمارے جو رائس ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں جو ہم نے بوائل کیے تھے۔ اب ہم نے جو یہ چکن تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ چاول کی ایک لیئر ڈالیں گے، ہاف آف کر کے ڈالیں گے۔ پہلے اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ، چکن کے ساتھ پہلے ہاف رائس کو مکس کر لیں۔ جب یہ مکس ہو جائیں گے اچھے سے، اس کے بعد ہم باقی کے رائس ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ باقی کے جو رائس ہیں ہمارے وہ ہم نے ڈال دیے ہیں۔ دین اگر آپ کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال دیں، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ کلر ڈالنے سے تھوڑا سا اچھا جو ہے وہ لک آ جاتی ہے اس کی۔ تو اس میں ہم جو ہے زردہ کلر ایڈ کریں گے، جو فوڈ کلر ہوتا ہے، یلو کلر فوڈ کلر میں۔ ہاں، تھوڑی سی بس ایک پنچ لینی ہے اس کی، 1 چٹکی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف انڈے جو آپ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں وہ ہم اس کو جو اینڈ پہ گارنش کریں گے اس کے لیے یہ بہت اچھی لک آئے گی اس کی۔ دیکھیں یہ اب ہمارے جو چاول ہیں وہ بالکل تیار ہیں۔ انڈے بوائل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی جو ہے اوور آل لک جو ہے وہ دکھائیں گے کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈے بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں، اب آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں چائنیز رائس وہ تیار